بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 17 مئی 2015۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی 6 کتابوں کو صحاح کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے الترمذی۔ تو ترمذی میں ایک حدیث آئی ہے جو اس کے فضائل القرآن کے باب میں ہے۔ یہ حدیث لمبی ہے، اس میں ایک لفظ یہ ہے قرآن کے بارے میں، لا تنقضی عجائبہ، یہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے۔ تو چونکہ اس میں عجائب کا لفظ ہے اور اس کو غرائب معنی میں لے لیتے ہیں لوگ، شرحوں میں زیادہ تر عجائب معنی غرائب، تو بس سمجھتے ہیں کوئی نوادر، کوئی کرشمے کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے، مطلب ہی وژڈم کی باتیں، نئی نئی کریٹو باتیں، نئے نئے آسپیکٹ دین کے، یہ مراد ہے اس کو۔ تو میں اکثر اس حدیث کو لے کر سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ اس سے قرآن کے نئے نئے پہلو معلوم ہوتے ہیں، اور جب آپ قرآن کے نئے پہلو دریافت کریں تو قرآن کی پر آپ کا یقین بہت بڑھ جاتا ہے، اور جب یقین بڑھے گا قرآن سے تو ظاہر ہے کہ قرآن سے تعلق بڑھے گا، اللہ سے تعلق بڑھے گا، پیغمبر سے تعلق بڑھے گا، یہ سب ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے اس کو بہت محدود معنی میں لیا گیا ہے، حالانکہ اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ مثلا آج میں سوچ رہا تھا تو میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اس حدیث میں اگرچہ بات کہی ہے قرآن کے بارے میں، لیکن خود حدیث کے بارے میں یہ صحیح ہے، کیونکہ سارے علماء مانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ قرآن وہی مطلوع ہے اور حدیث وہی غیر مطلوع ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماننا بالکل صحیح ہوگا کہ اگرچہ یہ بات قرآن کے بارے میں ہے لیکن وہ حدیث کے بارے میں بھی صحیح ہے، کہ قرآن کی طرح حدیث کے عجائب بھی کبھی ختم نہ ہوں گے۔ عجائب کا مطلب وہی ہے، اس کا وژڈم، اس کی بصیرت کی باتیں، اس کے رہنما اصول دریافت ہوتے رہیں گے۔ مثلا دیکھیے، آج میں سوچ رہا تھا ایک حدیث کو لے کر، ایک حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو آدمی انسان کا شکر نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرے گا۔ تو میں بہت دن سے اس حدیث کو لے کر سوچتا رہا ہوں کہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا مطلب ہے اس کا، شکر کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے، شکر کے معنی ہے اعتراف کرنا، اکنالج کرنا۔ جب وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں تو وہ بھی اعتراف ہوتا ہے، اکنالجمنٹ ہوتا ہے۔ یہ معاملہ انسان کا ہے کہ انسان کا جب شکر کرتے ہیں تو وہ گویا انسان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انسان سے ہم کو یہ ملا۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ قرآن کو محفوظ کیا انہوں نے، قرآن کو یاد کیا، قرآن کی کتابت کی، پھر ہوتے 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 ہم کو پہنچا دیا، یہ انسان کا اعتراف۔ اس کے سوا بھی جو دوسرے معاملات ہیں وہاں بھی انسان کا اعتراف ہے۔ مثلا آج میں سوچ رہا تھا کہ آج ایک صاحب تھے جو ہوائی جہاز سے آئے ہیں دلی، تو ان کا کچھ ذکر تھا
تو میں نے سوچا کہ یہ ایک بہت بڑا شکر کا آئٹم ہے انسان کے شکر کا. وہ کیسے؟ ہوائی جہاز جو ہے ہزاروں سال کی تاریخ کے نتیجے میں بنا ہے. ہزاروں سال کی تاریخ. انسان جو ہے ہزاروں سال ایک محنت کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے آپ کو ہوائی جہاز دے دیا. سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوا؟ تو کہا جاتا ہے کہ پریمیٹو ایج میں یا اسٹون ایج میں انسان نے دیکھا کہ جنگل میں گھوڑا ہے. اب گھوڑا بہت عجیب لگا اس کو دیکھنے میں, تو صرف ایک جانور کے طور پر دیکھا اس نے. پھر دھیرے دھیرے اس نے ڈسکور کیا کہ گھوڑا تو ہمارے سواری کام آ سکتا ہے. یعنی ایک دن نہیں پتہ چل گیا, اس کو پتہ کرنے میں بہت دن گزر گئے. تو اس نے گھوڑے کو جنگل سے پکڑا, اس کو سجایا, اس کی زین بنائی, لگام بنائی, اس کو کھلایا پلایا. اس طرح گھوڑے کو سواری کا ذریعہ بنایا. تو کچھ دنوں تک انسان گھوڑے پر سواری کرتا رہا. پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ انسان نے پہیا دریافت کیا. پہیا کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی ڈسکوری پہیا ہے. یہ ویل کو سب سے پہلی ڈسکوری بتایا جاتا ہے. تو ویل جب بنی تو کیا ہوا, پھر گاڑی بننا ممکن ہو گیا. جب ویل بن گئی تو گاڑی بننا ممکن ہو گیا. تو اب گاڑی بنا کر اس میں گھوڑے کو لگایا گیا. اب گھوڑے پر تو ایک آدمی بیٹھتا تھا, لیکن گاڑی میں کئی آدمی بیٹھنے لگے. جس طرح گھوڑے کے ذریعے یہ ممکن ہو گیا کہ کئی آدمی سفر کرے گاڑی میں بیٹھ کر. اس طرح پھر تاریخ آگے بڑھی اور آگے بڑھی تو انسان نے بائسکل دریافت کیا. تو بائسکل ایک اور انوکھی چیز تھی. میں ایک بار تو پڑھا ایک آرٹیکل میں کہ کشمیر میں ایک انگریز پہلی بار بائسکل لایا تو کشمیری اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ لوہے کا گھوڑا ہے, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے دیکھا نہیں تھا بائسکل کو. تو اس کے بعد بائسکل بنائی انسان نے. کچھ دیر تک بائسکل سے چلتا رہا. پھر دھیرے دھیرے میکنائزیشن ہوا, انجن بننے لگا. تو پھر موٹر سائیکل بنی, پھر کار بنی, طرح طرح کی کاریں بنی. پھر ہوتے ہوتے ہوائی جہاز کا دور آیا. ہوائی جہاز کے دور میں بہت سے لوگوں نے قربانیاں کی تب ہوائی جہاز بنا ہے. کہتے ہیں کہ مر گئے اسی میں, کیونکہ پہلے جو جہاز بنے تھے اس میں اتنا ارینجمنٹ نہیں ہوتا تھا. بس آج جو جہاز اڑتا ہے تو اس میں جی پی ایس ہوتا ہے. جی پی ایس کمپیوٹر کے اشتراک سے ٹھیک لوکیٹ کرتا ہے کہاں جہاز اترے. تو پائلٹ بیٹھا رہتا ہے اور جی پی ایس اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہے. لیکن جو شروع میں جہاز بنے تھے تو وہ تو ایسے ہی تھے, تو کئی گر گئے, کئی کچھ ہو گیا. تو غرض ہے کہ ایک لمبی مدت ہے سیکریفائس کی, ریسرچ کی, ڈسکوریز کی, جس کے نتیجے میں ہمیں آج ہوائی جہاز ملا ہے. یعنی پہلے انسان چلتا تھا پیدل, پاؤں سے چلتا تھا. پھر جوتا اسے دریافت کیا, یعنی پہلے ننگے پاؤں چلتا تھا, پھر جوتا دریافت کیا. پھر اس نے گھوڑا دریافت کیا, پھر پہیا دریافت کیا, پھر گاڑی بنائی, پھر بائسکل دریافت کیا, پھر موٹر سائیکل بنائی, پھر کار بنائی. کار کے بعد پھر ہوائی جہاز کا دور آیا, ہوائی جہاز بنائے. تو یہ ہزاروں سال میں ایسا ہوا ہے. یہی ہے انسان کا شکر کرنا. آج جب آپ کسی سواری پہ بیٹھیں, چاہے ہوائی جہاز پہ بیٹھے, چاہے بائسکل پہ بیٹھے, چاہے بس پہ بیٹھے, تو آپ سوچیں کہ اس دور کو لانے میں انسان نے ایک لمبی قربانی دی ہے. ہزاروں سال تک انسان کوشش کرتا رہا, تب ہم اس سواری کو پایا ہم نے.
تو جب اس طرح دیکھ سوچیں گے آپ تو کیا ہوگا، انسان کو اکنالج کریں گے، انسان کا اعتراف کریں گے، جس کو کہا گیا شکر کرنا۔ جب اس طرح آپ سوچیں گے تو کیا ہوگا، تو وہی ہوگا جو حضرت مسیح نے کہا تھا، لو یور انیمی، دشمن سے بھی محبت کرو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، دشمن کوئی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص بظاہر تم کو دشمن دکھائی دے تب بھی اسے محبت کرو۔ کیوں؟ تم کو اس کو دشمن دکھائی پڑتا ہوگا ایک چھوٹی سی وجہ سے، ایک چھوٹی سی پرسنل وجہ سے، پرسنل کہ اس نے فرض کیا آپ کو ایک کنکر مار دیا، ایک آپ کو گالی دے دی، آپ کو ڈھکیل دیا، ایسے چھوٹا سا کوئی کام۔ لیکن جو ہزاروں سال انسان نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے مقابلے میں یہ شکایت بہت کم ہے۔ تو اس ایک انسان کو جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی چھوٹی سی، اس کو پوری انسانیت سے جوڑیے، پوری مینکائنڈ کا حصہ سمجھیے، اس کو ایک فرد نہ جانیے، پوری مینکائنڈ۔ تب آپ کو لگے گا کہ مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں شکایت کروں، مجھے رائٹ نہیں کہ دشمن کہوں۔ تو لو یور اینیمی کے پیچھے ایک وژڈم ہے، حکمت ہے، جو سوچ کے ذریعے، تدبر کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہے مطلب لا تنقض عجائب ہو، کہ جتنا آپ سوچیں گے، جتنا تدبر کریں گے، اتنی ہی حکمتیں ملتی جائیں گی، اور پھر آپ کا ارتقاء ہوگا۔ جب میں نے یہ سوچا یہ بات کہ انسان نے ہزاروں سال تک محنت کی ہے، تب مجھے آج کی سواریاں ملی ہیں، تو لگا کہ انسان، میں تو کچھ بھی انسان کو نہیں دیا، انسان نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں بچپن میں دیکھتا تھا ہمارے گاؤں میں مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے، مٹی کے گھر۔ مٹی کے گھر کیا ہے، بارش ہوئی تو کہیں دیوار گر گئی، کہیں ٹپرے لگا، کہیں کیچڑ ہو گیا۔ پھر بہت دنوں کے بعد پکے گھر بنے، سڑکیں بنی، پانی کا نکاس بنایا گیا۔ اس کے لیے بھی انسان نے بہت محنتیں کی ہیں، بہت محنتیں۔ آج جب اپنے گھر میں داخل ہوں، اپنے پکے فلیٹ میں، اب سوچیں کہ یہ گھر یا یہ فلیٹ بنانے میں انسان نے کتنا سوچا ہے، کتنا تجربے کیے ہیں، کتنا ڈسکوریز کی ہیں۔ مثلا ہمارے بچپن میں جو چھت بنتی تھی، وہ بنتی تھی چونے کی۔ ظاہر ہے کہ چونے کی چھت بہت آج کے لحاظ سے بہت معمولی ہوتی تھی۔ پھر سلیب لگنے لگا، پھر میری زندگی میں لوہا اس میں ڈالا جانے لگا، جس کو سریا کہتے ہیں۔ تو آج جو بلڈنگ بنتی ہے وہ لوہے پہ کھڑی کی جاتی ہے، چاہے چھت ہو چاہے دیوار ہو۔ تو آپ سوچیے کہ انسان نے آغاز کیا زندگی کا جھوپڑے سے، غار سے، مٹی کے گھر سے، پھر ہوتے 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 اسے آج کے مکانات بنے جو 100 منزل اونچے، اس سے بھی زیادہ اونچے۔ تو آپ کو انسان کا بہت زیادہ اعتراف آئے گا۔ اب پھر آپ جنرلائز کریں کہ ایک انسان سے بظاہر مل رہا ہے آپ کو، لیکن سارا پوری مینکائنڈ اس میں شریک ہے، یہاں سے وہاں تک۔ تو پھر میں سوچا کہ جو لوگ مشغول ہیں ملیٹنسی میں، انسان کو مارتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ روزانہ خبریں آتی ہیں، یہاں بم مارا، وہاں گن چلا دیا، روز خبریں آتی ہیں انسان نے انسان کو مارا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ اندھے پر میں جی رہے۔ پھر میں سوچا کہ قرآن میں آیت کیوں ہے کہ جس نے ایک شخص کو مارا اس نے سارے ہی انسانوں کو مار ڈالا۔ جس نے ایک شخص کو مارا اس نے سارے ہی انسانوں کو مار ڈالا۔ کیونکہ دیکھیے
جب آپ ایک انسان کے رول کو نہیں مانتے، ایک انسان کا جو آپ کی زندگی میں ہر حصہ ہے اس کو نہیں مانتے، تو آپ پوری انسانیت کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ انسان کلمنیشن ہے اس تاریخ کا جو شروع ہوئی تھی آدم سے. ایک انسان ریپرزینٹ کر رہا ہے پوری انسانی تاریخ کا. تو ایک انسان کو مارا آپ نے تو کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے انسانوں کو مار ڈالا. یعنی سارے انسانوں کے بارے میں آپ کے اندر شکر کا جذبہ نہیں، محبت کا جذبہ نہیں، خرخائی کا جذبہ نہیں. سب انسانوں کو آپ نے ڈال رکھا ہے دشمنی کے خانے میں. تو کتنا بڑا کرائم ہے. اس طرح سے میں جب سوچتا رہا تو بہت سی باتیں سامنے آئیں. مثلا دیکھیے، قرآن میں ایک آیت ہے، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ پہلے زمانے میں پیغمبر آئے تو ان کے جو مدعو تھے، ان کے جو مخاطب تھے، انہوں نے دیکھا کہ تو کھانا کھاتے ہیں ہمارے طریقے سے اور بازاروں میں چلتے ہیں ہماری طرف سے، حالانکہ یہ تو پیغمبر ہے تو انہیں فرشتوں کی طرح رہنا چاہیے. تو کہا انہوں نے کہ ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے. تو میں اس میں جو یہ لفظ ہے یمشی فی الاسواق، اس پر سوچنے لگا. تو دیکھیے یہ آیت آئی ہے مخالفین کے کلمے کے طور پر، یعنی نیگیٹو مفہوم میں، کہ انہوں نے ایک نیگیٹو ریمارک دیا، اس اعتبار سے آئی. لیکن اس میں دیکھیے آپ اور معنی چھپے ہوئے ہیں اور عجائب چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. کیوں؟ اب آپ اس کو سوچیے، پیغمبر کی نسبت سوچیے کہ پیغمبر بازار میں کیوں جاتا تھا؟ اس لیے کہ ان کو دعوت دے، اللہ کے پیغام پہنچائے. کیونکہ اس نے دیکھا کہ بازار میں انسان ہوتے ہیں، ہر جگہ انسان تو ملیں گے نہیں، وہاں انسان کا مجمع ہوتا ہے، تو وہاں جا کر مجھے باتیں کہنا ہے. تو اس کو معنی ہے کہ وہ آیت ہے منفی اعتبار سے، لیکن اس میں مثبت پر چھپا ہوا. آیت جو آئی ہے وہ منفی معنی میں، قرآن کی جو آیت ہے وہ مخالفین کے قول کے طور پر آئی ہے کہ مخالفین ایسا کہتے تھے. تو گویا کہ اس میں آئی ہے آیت ایک منفی واقعے کے طور پر. لیکن آپ تدبر کیجیے، غور کیجیے تو ایک اور انوکھی بات دریافت کریں گے آپ کہ وہ تو ایک دعوت کا نقطہ ہے. وہ جہاں انسان ہے وہ میرے دعوت کا کام ہے. وہ تو بہت ہی پازیٹیو نقطہ اس کے اندر ہے. یہ تدبر سے معلوم ہوتا ہے، غور فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے. پھر مزید میں نے سوچا کہ یہ جو انسان ہے، انسان نے یہ نہیں کیا اور تمدن کو آگے بڑھایا ہے. یعنی پرانے زمانے میں صرف معمولی قسم کے بازار ہوتے تھے، وہ میں نے دیکھے ہیں بچپن میں، بالکل معمولی قسم کے بازار. تو وہاں انسان کچھ انسان اکٹھا ہوتے تھے. اب دیکھیے زیادہ بڑے بڑے مقامات ہیں. اب کیا ہے، سیمینار ہے، کانفرنس ہے، ڈائیلاگ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، بس اڈا ہے، ہوائی جہاز، ایئرپورٹ پر، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، لائبریری ہے. آج کے جو اسواق ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں. پہلے کے اسواق تو بہت کم تھے، چند اسپاٹ تھا معمولی قسم کا. آج کے اسواق تو بہت ہی زیادہ بڑے بڑے درجے میں ہوتے ہیں. ہر یونیورسٹی ایک سوق ہے، ہر لائبریری ایک سوق ہے، ہر کانفرنس ایک سوق ہے، ہر سیمینار ایک سوق ہے. سوق مانے بازار.
تو کیا قرآن کی اس آیت میں ایک معانی کا خزانہ ہے کہ سوکھ دریافت کرو. میں وہاں ترکی گیا تو وہاں ایک تاریخی مسجد ہے, وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی سیاحوں کی, یعنی وہاں کے ٹکٹ لینے کے لیے ہمیں لمبی لائن میں کھڑا ہونا پڑا. تو وہ سوچا کہ بھی ایک سوکھ ہے. وہ مسجد جس کی حیثیت تاریخی ہو چکی ہے, ہسٹوریکل مونومنٹ کی ہو چکی ہے, تو وہاں پر ٹورسٹ جوک ترجوق آ رہے ہیں ہر ملک کے. وہ بھی ہمارے دعوت کا ایک اسپاٹ ہے. تو قرآن میں ایک آیت آئی ہے جو بظاہر نیگیٹو معنی میں, لیکن اس میں آپ اگر سوچیں تو آپ اس کو پازیٹیو معنی نکالیں گے اور پھر اس میں اور ملٹیپلائی کریں گے, اور سوکھ کے ہزاروں شکلیں سمجھ میں آئے گی آپ کی, اور لگے گا آپ کے دعوت کا اتنا موقع کھل گیا ہے زمانے میں. اب ظاہر کہ جب آپ یہ دریافت کریں گے تو آپ کے اندر کیا انسانوں سے نفرت آئے گی؟ انسانوں کے لیے گن چلائیں گے آپ؟ انسانوں کے لیے آپ سوسائڈ بامبنگ کریں گے آپ؟ تو ساری ملیٹنسی جو ہے یہ دنیا بھر میں کیوں آ رہی ہے؟ اندھے پن کی وجہ سے, بے خبری کی وجہ سے. وہ جو مشہور مقولہ ہے عربی کا کہ الناس اعداء ما جہلوا, لوگ اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں جس کو وہ نہ جانتے ہوں. اس ساری ملیٹنسی بے خبری کی وجہ سے ہے. سارا وار کلچر اور گن کلچر, سوسائڈ بامبنگ, جتنے بھی تشدد کے واقعات ہیں, سب کیا ہے؟ بے خبری. کس کو مار رہے ہو تم؟ جو تمہارے بینیفیکٹر ہیں, تمہارے محسن ہیں. جس گن سے مار رہے ہیں وہ گن بھی انہیں نے بنائی ہے. تو جن کو یہ مارتے ہیں یہ لوگ, وہ ان کے بینیفیکٹر ہوتے ہیں. انہوں نے آپ کو ہوائی جہاز دیا, انہوں نے آپ کو کار دی, انہوں نے آپ کو ساری فیسلٹی دی بہت دنوں کی تحقیق اور ریسرچ کے بعد. تو یہ سب جانے اگر آدمی تو گن پھینک دے گا, وہ گن پھینک دے گا. جیسے میرا ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید, ہمارے بھائی رہتے تھے وہاں الہ آباد میں, ان کی فیکٹری تھی, ہمارے بڑے بھائی. تو ان کو شکار کا شوق تھا, ہنٹنگ کا. ان کے پاس 2 گن ہوا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ میں الہ آباد گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ہنٹنگ کے لیے, تم بھی چلو. تو 2 گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ لوگ چلے. تو شہر سے باہر دور چلے گئے جہاں جنگل تھا, پیڑ تھا. وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر چڑیاں ہیں. ان لوگوں کو چڑیا خاص طور پہ کہتے ہیں اس کو کہلک مارتے تھے وہ لوگ. کہلک جو ہے وہ فاختہ سے کچھ بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے کئی مارے. ان کے ساتھ ایک جیپ ہوا کرتی تھی, اس میں مار کے ڈالتے تھے. تو ایک پیڑ کے اوپر کہلک مزاج ہے کہ سب سے اوپر بیٹھتا ہے, وہ اونچی شاخ پر. تو کہا دیکھو یہ کہلک ہے, اس کو تم مارو. تو مجھے گن دیا انہوں نے لوڈ کر کے. اب میں نے نشانے ایسی نشانہ سادہ کا. تو عین وقت پر جب کہ میرے نشانے میں آ چکی تھی وہ, میرے رینج میں وہ چڑیا, تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ چڑیا جس طرح اللہ نے مجھے پیدا کیا اس کو ہی پیدا کیا. میں بھی ایک جان ہوں, چڑیا بھی ایک جان ہے. کیا معلوم چڑیا مجھ سے بہتر ہو, کیونکہ میرا تو پکڑ ہونے والی ہے آخرت میں, اس کی کیا پکڑ ہے. یہ سب سوچ کر کے میرا ہاتھ جو ہے یعنی وہ ٹریگر دبانے نہیں دبا سکا. میں بندوق لیا تھا لیکن میرا ہاتھ ٹریگر نہیں دبا پا رہا تھا, کیونکہ میں سوچا کہ چڑیا تو اللہ کی مخلوق ہے, کیسے ماروں اس کو میں. تو کیا ہوا, میں نے بندوق, اب میرے بھائی تھے, ان کے ساتھی تھے, ان کو دے کے میں بھاگا وہاں سے. پیدل ہی بھاگا. حالانکہ یہ لوگ لے گئے تھے کار, اسی کار پر گیا تھا, اسی کار پر واپس آتا, لیکن اس وقت بندوق دے کے میں بھاگا.
تو جو یہ لوگ بم کلچر گن کلچر چلا رہے ہیں، انسانوں کو مار رہے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کر کے بچوں کو عورتوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اگر وہ سوچیں جس طرح میں نے سوچا اس چڑیا کو لے کر، تو یقیناً یہ سب لوگ اپنی بندوقوں کو سمندر میں پھینک دیں، کسی کی ٹریگر نہ، کسی کو انگلی ٹریگر کو نہ دبا پائے. تو یہ جو حدیث ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو، کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے، وہ سمندر کے معنی اس کے اندر ہے. سمندر یہ اس وقت سوچیں آپ تو اس میں معرفت ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں وژڈم ہے، اس میں خدا شناسی ہے، اس میں جنت کا راستہ ہے. لیکن کوئی سوچتا نہیں. ایسے دیکھیے کل ایک جرنلسٹ لیڈی آئی تھی میں انٹرویو لینے کے لیے، ہمارے کچھ ساتھی موجود تھے وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ری انجینئرنگ آف مائنڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ کیا مطلب ہے اس کا؟ انسانی ذہن کی ری انجینئرنگ. تو خیر ان کو شکل انداز میں وہ جواب پوچھ رہے تھے. وہ بات کو میں نے سوچا اس کو کہ واٹ از ری انجینئرنگ آف مائنڈ. تو میں نے کہا یہ تو وہی جس کو قرآن میں تزکیہ کہا گیا. تزکیہ یہ تو ہے. یہاں پہ دیکھیے تزکیہ کے لفظ میں معنی کا خزانہ تھا جو کل مجھے دریافت ہوا ان سے گفتگو کے دوران. دیکھیے تزکیہ قرآن میں تزکیہ کا جو مادہ ہے 60 بار استعمال ہوا، 60 بار. اور یہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو مذکر شخصیت دے کر وہاں پہنچے، یعنی تزکیہ کر کے پہنچے وہاں. تو ہمارے لٹریچر میں بہت کتابیں لکھی گئی سب، لیکن سب کا کیا ہے؟ تزکیہ قلب، تزکیہ نفس، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس، اور کچھ اس سے ملتا نہیں، کم از کم مجھے تو نہیں ملا. کیونکہ قلب کا موضوع آپ بنا دیں، آپ تزکیہ کو آپ قلب کا موضوع بنا دیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ قلب میں تو کچھ ہے نہیں. قلب تو سرکولیشن آف بلڈ کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی عقل نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، قلب میں تدبر کا مادہ نہیں. تو تزکیہ کو لوگوں نے قلب کا موضوع بنا دیا. تزکیہ نفس، تزکیہ قلب کے طرف کتابیں لکھی جانے لگی، اور یہ کتابیں میرے معلومات کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے سوائے کنفیوژن اور کچھ بھی نہیں. تو میں سوچا کہ دیکھیے تزکیہ قلب کا مطلب ہے ری انجینئرنگ آف مائنڈ. اب دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ قرآن کی آیت میں نئی نئی عجائب نکلنا. اب میں نے سوچا ری انجینئرنگ کیا چیز ہے. دیکھیے انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کی کنڈیشننگ شروع ہو جاتی ہے. کنڈیشننگ، اس کی عادتیں بنتی ہیں، اس کا مزاج بنتا ہے، اس کی سوچ بنتی ہے، کچھ چیزوں کا وہ ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں. تو دھیرے دھیرے اسی پہ پختہ ہو جاتا ہے. وہ یہ پیدا ہوتا ہے جو حدیث میں ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، پیدا ہوتا ہے فطرت پر. انسان جب پیدا ہوتا ہے فطرت پیدا ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ وہ مسٹر کنڈیشن بن جاتا ہے. مسٹر نیچر مسٹر کنڈیشن بن جاتا ہے. ہر انسان کا معاملہ یہی ہے کہ پیدا ہوا تو وہ مسٹر نیچر تھا، بات کو دھیرے 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 وہ مسٹر کنڈیشن بن گیا. تو اب کیا کیا جائے؟ اب ہے اس کو ڈی کنڈیشن کرنا، اسی کنڈیشن کو توڑنا، اس کے اندر دوبارہ فطرت کی طرح لوٹانا، اس کے اندر اس کی سوچ کو جگانا.
مسٹر ڈی کنڈیشن بنانا، مسٹر کنڈیشنڈ کو مسٹر ڈی کنڈیشن بنانا، یہ ہے ری انجینئرنگ، اور یہی ہے تزکیہ۔ تزکیہ کے لفظی معنی ہے ٹو پیوریفائی، پاک کرنا، ٹو پیوریفائی۔ تو پیوریفائی کیا؟ یہی تو ہے، یہ اس کی کنڈیشننگ کو توڑنا، اس کی عادت کو بدلنا، اس کے سوچ کو صحیح کرنا، یہی تو ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن میں لفظ تزکیہ تھا، لیکن جب اس کو سوچا میں نے تو اسے معنی کا ایک خزانہ موجود تھا، خزانہ۔ یہ ہے لا تنقضی عجائب ہو، اس طریقے سے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے تزکیہ کا، اس طریقے سے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی لیکن اس طرح مجھے نہیں ملا کسی میں، لیکن اس میں وہ خزانہ موجود تھا، وہ سوچتے سوچتے وہاں تک پہنچا، وہاں تک میں پہنچ سکا۔ تو قرآن کی آیتوں کو جو آپ غور کریں گے تو ہر آیت میں اسی طریقے سے آپ کو ملتا۔ جسے کل پرسوں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، نہیں ٹیلی فون آیا تھا ایک صاحب کا، ایک آیا تھا کہ اللہ سے محبت ہونا چاہیے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، یعنی اسٹرانگ افیکشن ان کو ہوتا ہے اللہ سے۔ تو ان پوچھا کہ کیا مطلب ہے اور کیسے اس کو کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ تو میں سوچا کہ کیا یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی لو افیئر کی بات ہے؟ جیسے لو افیئر ہوتا ہے لڑکوں لڑکیوں کو، ایسا کچھ معاملہ ہے؟ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سے آپ لو افیئر نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو پھر مجھے ایک آیت یاد آئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اس سے تمہارے اندر اللہ کی محبت آئے گی۔ کیا اتباع رسول جو ہے وہ ہے محبت الہی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر میں نے سوچا کہ اتباع رسول کیا ہے؟ اتباع رسول کا بھی بہت محدود مفہوم لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اتباع رسول کا معنی ہے کہ وہ جو ماڈل رسول اللہ کا ہے، وہ ماڈل آپ کو بہت محبوب ماڈل بن جائے آپ کے لیے۔ مثلا ایک ماڈل صرف یہ نہیں کہ آپ رسول اللہ مسواک کرتے تھے، نہیں، یہ ماڈل سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ دعوت کا کام کرتے تھے، دعوت کا ماڈل آپ نے چھوڑا ہے۔ تو دعوت کے کام میں آپ کو اتنا اٹیچمنٹ ہو جائے، اتنا کو آپ کے محبوب مشغلہ بن جائے۔ دعوت اللہ کا کام جب آپ کریں گے تو وہ آپ کے خوش کام نہ رہے، وہ اناؤنسمنٹ کا کام نہ رہے، بلکہ وہ محبوب مشغلہ بن جائے آپ کے۔ جیسے ایک مرتبہ میں ایک واقعہ میرا ہے کہ میں ایک شہر میں گیا، وہاں پر ایک کارخانہ تھا، وہاں پر کچے چمڑے سے نکالتے تھے وہ اس کا کچھ سامان، اور اس سے تھریڈ بناتے تھے، سرجیکل تھریڈ۔ تو میں اس میں داخل ہوا تو بڑی بدبو تھی اس کے اندر، کیونکہ کچا چمڑے کا کام ہوتا تھا وہاں پر۔ تو جو اس کے مالک تھے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں پوچھا کیسے رہتے ہیں آپ یہاں پر؟ مطلب یہ تو بالکل بدبو کا ماحول تھا وہ۔ تو بڑے اطمینان سے انہوں نے جواب دیا کہ جب پیسہ ملتا ہے تو سب بھول جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کو وہ مشورہ محبوب مشورہ بن گیا، جو میرے لیے غیر محبوب تھا۔
تھا، ان کے لیے محبوب مشغلہ بنا ہوا تھا. تو یہ مطلب ہے اللہ سے محبت. اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو مشن ہے، اللہ کا جو پیغام پہنچانا ہے، اللہ کو جو مطلوب ہے کہ میری بات انسان تک پہنچ جائے، یہ جو مشن ہے یہ آپ کے لیے محبوب بن جائے. محبوب. کوئی گالی دے تب بھی آپ برا نہ مانیں، کوئی پتھر مار دے تب بھی آپ غصہ نہ آئے، کوئی مشکل پیش آئے تب بھی آپ برا فروختہ نہ ہو. کیونکہ جب آپ کو محبوب مشغلہ بن جائے گا تو کچھ بھی آپ برا نہیں لگے گا. آپ سوچیں کہ کچھ بھی ہو، اللہ کے ہاتھ اس کا انعام بہت بڑا ملنے والا ہے مجھ کو. تو اس طرح جو آپ سوچیں گے، جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا ہی قرآن کے معنی آپ کو کھلتے چلے جائیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. عام طور پر لوگ چونکہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بس، اور تفسیریں جو ہیں، تفسیروں میں ساری تفسیریں فنیات کی وضاحت ہوتی ہیں. ان میں فنیات، ساری تفسیریں یعنی فنی تفسیریں ہیں. تو اس میں بھی خشک باتیں ہوتی ہیں، خشک باتیں. اس میں کوئی روحانی غذا نہیں ہوتی، اس میں کوئی معرفت کا سامان نہیں ہوتا. مثلا دیکھیے، یہ آیت میں نے پڑھی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یہاں پر اہل ایمان کے گروہ کا حال بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن سنا تو ان کو ایمان مل گیا، وہ ایمان لائے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کیونکہ جو معرفت ان کو ہوئی تھی مما عرفوا من اللہ. تو اس کو سوچتے سوچتے میں نے سمجھا کہ ایمان جو ہے ایک کلمہ دہرانے کا نام نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بس ایمان ہو گیا. نہیں، ایمان جو ہے وہ ڈسکوری ہے. معرفت کا مطلب ڈسکوری. اتنا گہرا آپ کو ریئلائزیشن ہو، اتنا گہرا آپ کو کچھ ایسی گہری بات مل جائے آپ کو کہ آپ کے دل تڑپ اٹھے، آپ کے دماغ میں ہلچل پیدا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. تو یہ ہے معرفت. اور معرفت کا مطلب ہے ڈسکوری. لیکن یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب سوچا جائے. نہ سوچا جائے تو کچھ بھی نہیں. سوچا جائے تو ہوتا ہے. یہ جو حدیث کے یہ الفاظ ہیں قرآن کے بارے میں کہ لا تنقضی عجائب ہو، تو اس سے میں سمجھا کہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ وہ ایسے سمندروں کو پیدا کیا، تو ظاہر ہے کہ جس طرح قرآن کو جس نے سمندروں کو پیدا کیا وہی قرآن کا بھیجا اپنے پیغمبر کے پاس. اس میں وہی سمندر والی صفات ہوں گی. قرآن میں بھی سمندر والی صفات، یعنی معنی کا خزانہ، حکمت کا خزانہ. لیکن ملے کیسے؟ تدبر کرنے سے. تدبر اور دعا. آپ قرآن پر تدبر کریں اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں. لیکن تدبر کا کام ہونا چاہیے کھلے ذہن کے ساتھ، بند ذہن کے ساتھ نہیں، کھلے ذہن کے ساتھ. اور اس سے پہلے آپ نے اپنے ذہن کو تیار کیا ہو. یعنی پریپیئرڈ مائنڈ ہی تدبر کر سکتا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے. ایک پریپیئرڈ مائنڈ ہی تدبر کر سکتا ہے. اسی پہ بانی کھلیں گے، اسی کے اندر کریٹو آئیڈیاز آئیں گے. تو ایک لمبا پروسیس ہے یہ. ایک صاحب سے بات ہوئی اسی سلسلے میں، تو ان کا کہ یہ درجہ کیسے حاصل ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہر چیز کی قیمت ہے. آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں تو اس کی قیمت دیتے ہیں تب گاڑی ملتی ہے آپ کو. تو یہ
معرفت کا یہ درجہ، اس کی بھی قیمت ہے، وہ قیمت ادا کیجیے آپ، تو آپ کو حاصل ہو جائے گی وہ۔ عام طور پر لوگ حال ہے کہ دنیا کی چیزوں کو تو جانتے ہیں کہ وہ ایک گلاس بھی لینا ہے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی، بغیر قیمت کے فری میں گلاس نہیں ملے گا۔ لیکن دین کے بارے میں کیا ہے، بس حضرت کا، کسی حضرت کی زیارت کر لیا، کسی حضرت کا دامن تھام لیا، کسی حضرت سے دعائیں کروا لیا تو بس ہو گیا۔ ان دنیا کی چیزوں کو تو قیمت دے کر پانا چاہتے ہیں، جانتے ہیں کہ قیمت کے دیے بغیر نہیں ملے گی، لیکن آخرت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں قیمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو فری مل سکتی ہے ہم کو۔ تو بہرحال میں کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن اور حدیث کے گہرے معنی تک پہنچ آپ کی ہو، اور گہرے معنی سے آپ کے اندر جو روحانی رزق ملتا ہے وہ ملے آپ کو، تو آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی، اپنے کو ایکسو کرنا پڑے گا، اپنے کو ڈیوائن کلچر پہ لانا پڑے گا، اپنے مائنڈ میں تھنکنگ ڈیولپ کرنا پڑے گا، سوچنے والے، اپنے کو سوچنے والا بنانا پڑے گا، اس طرح کے جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ پھر جس طرح سے وہ کارخانے والے نے کہا تھا کہ جب پیسہ ملتا ہے سب بھول جاتا ہے، یہاں بھی وہی اپلائی ہوتا ہے، وہی پرنسپل۔ اس نے کہا تھا کہ جب پیسہ ملتا ہے تب سب بھول جاتا ہے، یہاں بھی کیا ہوگا، جب آپ قرآن پر غور کریں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، رسول اللہ کے ماڈل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو بہت کچھ آپ کو بیتے گا، بہت کچھ آپ پر ایکسپیرئنس گزریں گے، نگیٹو بھی پازیٹیو بھی، بہت سی پریشانی سامنے آئیں گی۔ لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو جنت کا راستہ ہے، یہ تو روڈ ٹو پیراڈائز، یہ تو میں روڈ ٹو پیراڈائز پر چل رہا ہوں، تو بھول جائیں گے آپ۔ یہ سوچ کہ یہ تو جنت کا راستہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ حجبت الجنت بالمکارہ، کہ جنت مکروہات سے ڈھانک دی گئی ہے، انوانٹیڈ چیزوں سے ڈھک گئی ہے، جنت کے راستے میں انوانٹیڈ تجربے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذوق کے خلاف، ایسا نہیں کہ کوئی پتھر مارے گا آپ کو، اپنے ذوق کے خلاف، اپنی پسند کے خلاف تجربات گزریں گے۔ کہیں نفرت کے اسباب ہوں گے، آپ محبت کرنی پڑے گی، کہیں آپ نگیٹو تجربہ ہوگا لیکن اس کو آپ کو پازیٹیو میں ڈھالنا ہوگا، کہیں سے کٹنے کا وقت آئے گا لیکن آپ اسے جوڑیں گے اس سے۔ تو جنت مکروہات سے ڈھانک دی گئی ہے، اس کا مطلب یہی ہے، خود جنت نہیں ڈھکی ہوئی ہے، انسان ڈھکا ہوا ہے، جنت کا مسافر۔ تو بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح و غلط میں فرق سمجھیں، ہم کو توفیق دے کہ ہم ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچائیں، ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے پر بہت مضبوطی کے ساتھ چلتے رہیں، ہم کو توفیق دے کہ ہم
سچی دعائیں کریں اس راہ میں. ہم کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ کے ماڈل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اختیار کریں. ہم کو توفیق دے کہ ہم یہ درجہ آئے کہ ہمیں اس میں لذت ملنے لگے, یہ سوچ کر کے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے, یہ جنت کا راستہ ہے, یہ سوچ کر ہمیں اس میں لذت ملنے لگے. تو میں یہی دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے. یہی اس دنیا میں کسی انسان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. دنیا میں کامیاب وہ ہے جو صراط مستقیم پر چلے, جو جنت کے راستے پر چلے. جو بھٹک گیا وہ گیا, ناکام ہو گیا. تو میں اپنے لیے, آپ سب لوگوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے, ہم کو بھٹکنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو میرے حق میں قبول فرمائے اور آپ کے حق میں قبول فرمائے. اور قبولیت کا دیکھیے پہچان یہ ہے کہ آپ کا دعوت کا جذبہ ابھرتا ہے. دعوت کا اگر کو اللہ تعالیٰ کا آپ کی بات قبول ہو جائے تو اس کی پہچان یہی ہے کہ آپ کے اندر دعوت کا جذبہ ابھرے گا. اس کی پہچان ہے. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we are starting with the question answer session. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. مولانا یہ سوال دبئی سے آیا ہے, ڈاکٹر خواجہ انیس الدین احمد صاحب نے کیا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا while I was going through your Quran translation, it was mentioned in the introduction that one of the theme of Quran is learning of lessons through reflection. I want to know what did you mean by this learning of lessons through reflection. Please explain this. میں آج تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر پوری بات تھی. اس کا مطلب ریفریشر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر, سوچنا. تو جتنے بھی لیسن ہیں وہ ہڈن وے میں ہوتے ہیں, ان چیزوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے کئی مثال آج بدی بنے, تو جب آپ غور کرتے ہیں تو وہ چھپے ہوئے مفہوم آپ کو کھلنے لگتے ہیں. غور نہیں کریں گے تو چھپے مفہوم کھلیں گے نہیں. جیسے مثال کے طور پر مجھے آپ نے دیکھا کہ بولنے کے دوران میرا گلا کچھ پھنس گیا تو پھر میں نے پانی پیا. تو اس میں ایک چیز چھپی ہوئی تھی, وہ تھی خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یعنی اس پانی پینے میں ایک لیسن چھپا ہوا تھا کہ ہمارا جو خالق ہے رب العالمین ہے, تو وہ بھی بولتا ہے, فرشتوں کو حکم دیتا ہے, پیغمبروں کو حکم دیتا ہے, ہم کو بھی خاموش زبان میں حکم دیتا ہے. تو اس کا نعوذ باللہ اس کا کبھی گلا ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ہماری طرح وہ کمزور نہیں ہے, وہ طاقتور ہے. تو اتنی ایک چھوٹی سی بات یہ تھی, لیکن اس میں میرے لیے ایک لیسن تھا کہ انسان کمزور ہے. تو کمزور ہے تو اس کو اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے. تو ہر چیز میں کوئی بھی چیز ہو اس میں کچھ چھپے معنی ہوتے ہیں. وہ چھپے معنی وہی حکمت ہے, وہی وژڈم ہے. لیکن یہ وژڈم اس وقت آپ کی سمجھ پاتے ہیں جب آپ
سوچیں، غور کریں۔ مولانا اگلا سوال ڈاکٹر سفینہ تبسم نے کیا ہے اجمیر سے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب نا امیدی کو قرآن میں کیوں کنڈیم کیا گیا ہے، اس کو واضح کریں۔ دیکھیے، جو آدمی مایوس ہوتا ہے وہ خدا کے بارے میں مسٹرسٹ کا، بے اعتمادی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ خدا کا جب اعلان ہے کہ کائنات اس کی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، اس کی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، پورا انسان کے لیے اللہ نے اپنی رحمتیں اڈل رکھی ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ مایوس ہو، تو اس معنی کہ آپ نے خدا پر مسٹرسٹ کیا، اعتماد نہیں کیا خدا پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی جو رحمتیں بھری ہوئی ہیں تو وہ ایسا نہیں جیسے کہ کنکر پتھر بھرے وہ دکھائی دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خدا کی رحمت ملنے والی ہوتی ہے، کل چاہتے ہیں آج آپ، تو آپ کو مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، خدا کی رحمتیں جو ہیں کبھی فوراً آئیں گی، کبھی دیر میں آئیں گی، کبھی تو ایسا ہو کہ دنیا میں آئیں گے نہیں، آخرت میں ملیں گی۔ تو ان سب باتوں کو جو نہ سوچے تو وہ مایوس ہو جائے گا۔ تو اس کے معنی ہے کہ جو آدمی مایوس ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت پر شک کرتا ہے، اللہ کی قدرت پر شک کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جائز نہیں ہو سکتا، ایسا فعل جائز نہیں ہو سکتا۔ مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مولانا فراد احمد صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا واٹ از فتنہ دیٹ دی پروفٹ یوز ٹو سے ٹو کیپ اوے فرام اٹ۔ دیکھیے، فتنہ کے لفظی معنی ہے آزمائش، ٹیسٹ۔ تو ہر چیز دنیا میں جو پیدا کی گئی ہے اس میں فتنے کا اسپیکٹ ہوتا ہے۔ ہر چیز، مثال کے طور پر آپ کو کامیابی ملے، آپ کو پیسہ ملے، آپ کو بلڈنگ ملے، وہ بھی فطرہ ہے، کیونکہ وہ پا کر کے آپ کو اندر پرائڈ آ جائے، فخر آ جائے، غرور آ جائے، تو اس مرے کا فتنے میں فیل ہو گئے۔ ایسی اگر کوئی مصیبت پڑ جائے، آپ لوگ آہ والا کرنے، مایوس ہو جائیں، تو وہاں بھی فیل ہو گئے، کیونکہ آپ کو دعا کرنا چاہیے تھا، اللہ سے امید رکھنا چاہیے تھی کہ آج نہیں تو کل اللہ میری مدد فرمائے گا۔ تو ہر چیز فتنہ ہے، چاہے آپ کامیابی ہو ناکامی، ملنا ہو یا کھونا، کیونکہ اس میں جو رسپانس ہے وہی رسپانس بتاتا ہے کہ آپ نے فتنے پر آپ ٹھہرے کہ نہیں ٹھہرے۔ جب بھی کوئی واقعہ ہو تو اس وقت آپ کا رسپانس کیا ہو اس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ رسپانس اگر پازیٹیو ہو تو آپ فتنے میں پورے اترے، رسپانس اگر نگیٹو ہے تو آپ فتنے میں پورے نہیں، آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ تو ایوری تھنگ ڈپینڈس اپان رسپانس۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا، اور انہوں نے لکھا ہے Contemplation requires a focused mind. How can we stay away from distraction to get a focused mind? دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کسی چیز پر فوکس کیا رہتا ہے، بغیر فوکس کوئی جیتا نہیں۔ صرف یہ کہ آپ فوکس کسی کا ہوتا ہے آخرت پر، کسی کو دنیا پر۔ مثلا ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ان کے بھائی رہتے ہیں باہر یورپ کے کسی ملک میں یا امریکہ میں کہیں، تو ان کے ایک بچی پیدا ہوئی، بیٹی، تو بس اسی کو لے کے کھیلتے رہتے ہیں۔ تو کہ وہ آفس میں کام کرتے ہیں، تو آفس میں جب آتے ہیں تو سب سے پہلے اس بچی کو اٹھا لیتے ہیں
اسے پیار کرتے ہیں, اسے گود میں لیتے ہیں. تو کہا آفس میں تب بھی فوکس بچے پر ہے, اسی کو یاد کیے ہوئے. تو ہر آدمی کا فوکس ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز پر. بغیر فوکس سے کوئی جیتا نہیں دنیا میں. حتیٰ کہ جو غلط لوگ ہیں ان کا بھی فوکس کوئی ہے, کوئی غلط چیز ان کا فوکس بنی ہوئی ہے. تو فوکس تو رہتا ہی رہتا ہے. اب چیز یہ ہے کہ فوکس صحیح ہو, اللہ پر ہو, جنت پر ہو, آخرت پر ہو. تو یہ چیز آئے گی سوچ سے. جتنا سوچیں گے اتنی فوکس کا کریکشن ہوگا. تو فوکسڈ مائنڈ تو بائی نیچر ہر ایک کا ہوتا ہی ہوتا ہے, صرف مسئلہ ہے کریکشن کا. اپنے فوکس کو آپ صحیح کریں. تو بستا ہوں کہ اسٹڈی کرنا, غور و فکر کرنا, دعائیں مانگنا, یہی اس کا ذریعہ ہے. جو چاہتا ہو کہ میرا فوکس صحیح ہو تو یہی راستہ ہے اس کے لیے, اور کوئی راستہ تو ہے نہیں. مولانا اگلا سوال مہتاب صاحب نے پوچھا ہے آپ سے, دھامپور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, کیا ایک عام آدمی بھی قرآن سے وہی گائیڈنس پا سکتا ہے جیسا کہ ایک عالم؟ اس کے بارے میں بتائیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یقیناً, کیونکہ صحابہ جو تھے وہ آج کے طرح سے کوئی عالم نہیں تھا. کوئی کسی مدرسے کی صنعت کسی کے پاس نہیں تھی. حتیٰ کہ تمہاری ریڈنگ کا رواج بھی نہیں تھا, کتابیں نہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. پرنٹنگ پریس تو بہت بعد کو آیا ہے, اور تب کتابیں چھپی ہیں. تو صحابہ تو سچ پوچھے تو ان کے زمانے میں آج کل کے طریقے سے کوئی بھی صاحب عالم نہیں تھا. لیکن ان کو قرآن کے معنی وہ سمجھتے تھے, کیونکہ غور کرتے تھے. تو دیکھیے, قرآن کے گہرے معنی کو جاننے کے لیے یہ نہیں کہ وہ آدمی سعادت یافتہ ہو, ہرگز نہیں. اس کے اندر سوچ کا مادہ ہو, کنٹمپلیشن کا مادہ ہو, تدبر کا مادہ ہو. جس کے اندر تدبر ہوگا وہ ضرور قرآن کے گہرے معنی تک پہنچ جائے گا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ہم 3 کامنٹس پڑھنا چاہیں گے جو 12 سال کی جو بچیاں ہیں انہوں نے بھیجا ہے مولانا, میری لینڈ USA سے. اور ان کو مس گلزیبہ احمد جو ہیں وہ کلاس کرتی ہیں ان کی. تو ان تینوں لڑکیوں نے اسپرٹ آف اسلام کے اوپر اپنے کامنٹس بھیجے ہیں جو ہم پڑھنا چاہیں گے. The first comment is by Miss Vania Khan, and she has written, "There are many lessons in the spirit of Islam that have benefited me. I have learned to be honest, not to deny the truth, respect elders and treat others equally. I know to be honest because if I am not honest, it will affect me on the day of judgment and in the hereafter. Also, honesty makes me a more truthful person. Not denying the truth is very important. If I deny the truth, I am basically denying the word of God. Denying the truth will make me feel like a bad Muslim. Respecting elders is an important lesson too. Respecting elders means listening to them and doing as they say. Disrespecting others is being ignorant and rude to people who are more intelligent than you. To treat others equally is the most important lesson I have learned. Allah made everyone equal, and to Allah everyone is equal, and treating everyone equally would make Allah proud of me for following as He had said. To conclude, the spirit of Islam has benefited me in many ways, such as to be honest, not denying the truth, respecting others, and to treat others equally." مولانا دوسرا جو آیا ہے کامنٹ آن اسپرٹ آف اسلام از بائی مائرا عثمان. شی از اے 6th grade اسٹوڈنٹ ان USA. انہوں نے لکھا ہے, "After reading this book, my life has changed drastically. I love how this book explains the meaning of the Quran in scientific and current ways. This book is so short and easy to read, but it has a lot of lessons.
I have learned the importance of prayer, peace, and patience. After reading, I have realized why Islam is peaceful. As I am in middle school, a lot of things occur like gossip. Gossip is totally wrong. Just because other people do it, I don't have to do it. On the day of judgment, we have to give the response to our own bad deeds. I have become more mature and have learned the meaning of right and wrong. Recently, there was a vote going on where children had to vote. I voted for this man who was humble and down to earth. I have learned how much God loves us and how much He wants us to be on the right path. Now I love to pray because I know I am talking to God. I feel that if other kids read this book, their life will change as well. Firstly, thanks to God, then thanks to مولانا وحیدالدین خان. اور مولانا یہ لاسٹ مس سارا امین نے لکھا ہے, Spirit of Islam benefited me by learning about honesty, not to deny the truth, respect others and treat everyone equally. Honesty benefited me because if I am not being honest, then I have a guilty feeling inside and I feel bad for not being honest. Not to deny the truth benefited me because if you deny the truth, then you are not saying the truth and you are going against God. To conclude, Spirit of Islam has benefited me in many ways such as honesty, not to deny the truth, respect others and treat everyone equally. مولانا اگلا سوال بھوپال سے آیا ہے, فواد صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف بریکنگ ونس کنڈیشننگ so that the person can re-engineer his or her mind. بھائی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ محاسبہ ہے, یعنی انٹراسپیکشن. اپنی اسکروٹنی کرنا, اپنے کو کرٹیکل وے میں دیکھنا, اپنا انالیسس کرنا, جس کو کہتے ہیں عربی میں محاسبہ کہتے ہیں, انگلش میں اس کو کہتے ہیں انٹراسپیکشن. یہی میرے نزدیک تو یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. جیسے کل جو ایک خاتون آئی تھی جو جرنلسٹ, ان سے میں نے کہا کہ میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی بات سے فون کرتا ہوں آئی واز رانگ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنا زیادہ آئی واز رانگ کہتے ہیں, عام طور پر تو لوگ ایسا نہیں کرتے. تو میں نے کہا دیکھیے, جب ایک شخص کہتا ہے آئی واز رانگ, تو اس کا فائدہ اس کو خود ملتا ہے, دوسرے کو نہیں, اپنے کو. آئی واز رانگ کہہ کر وہ اپنے کو ریئلسٹ بناتا ہے, اپنی غلطیوں کو پکڑ پاتا ہے. آئی واز رانگ نہ کہیں تو جھگڑا کریں گے دوسرے سے کہ تم غلط ہو, تم غلط ہو, وہ کہ تم غلط ہو, تو ٹائم ویسٹ کرتا ہے. تو ہم ٹائم بچاتے ہیں, اس سے ماڈسٹی آتی ہے. تو سارا فائدہ اپنے کو ملتا ہے, دوسرے کو نہیں. یہی سب سوچتا ہے آدمی, اسی کا نام ہے محاسبہ یا انٹراسپیکشن. مولانا اگلا سوال پونے سے زائد خان صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا آپ نے کہا کہ تزکیہ کا تعلق قلب سے نہیں ہے, حالانکہ حدیث ہے جسم میں ایک ٹکڑا ہے یعنی دل, جب وہ ٹھیک ہو تو سب درست ہے, جب خراب ہو تو سب خراب ہے. اس کو واضح کریں. دیکھیے یہ تمثیل کے زبان میں انسانی بولتا ہے, قرآن میں بھی تمثیل کی زبان ہے. جیسے کبیت العنکبوت, کوئی گھر کسی کا بکری گھر کی طرح ہوتا نہیں, جالے سے بنا ہوا. تو بکری جالا تن کا جو گھر بناتی ہے اس کی مثال دی گئی ہے کبیت العنکبوت. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جالے کا گھر. تو یہ تمثیل کو کہتے ہیں, تمثیل, سمبولک لینگویج.
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عربی زبان کی ڈکشنریاں دیکھیں تو آپ پائیں کہ عربی زبان میں قلب کے معنی ہارٹ کے نہیں ہوتے، دل کے معنی سمجھتے ہیں لوگ، قلب کے معنی وہی ہے جو عقل کے ہیں. آپ رسالۃ الرب میں پڑھیے جو عربی زبان کے مشہور لغت ہے، قلب کے معنی وہی ہے جو عقل کے معنی ہوتے ہیں. اور قرآن میں چھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قلب، عقل، فؤاد، نہا، ہجر وغیرہ، یہ سب عقل کے معنی میں ہیں. اس پر میں نے لکھا ہے بہت، آپ پڑھ لیجیے میری کتابوں میں. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ موجودہ سائنٹیفک ڈسکوریز کو قرآن اور حدیث سے جوڑنا کہاں تک درست ہے جبکہ قرآن کتاب ہدایت ہے؟ دیکھیے بہت بڑی غلط فہمی ہے. سائنٹیفک ڈسکوری لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی ڈسکوری. سائنٹیفک ڈسکوری کیا ہے؟ لا آف نیچر کو دریافت کرنا. جو خدا کا جو قانون ہے اسی کو دریافت کرنے کا نام ہے سائنٹیفک ڈسکوری. مثلا دیکھیے، پہلے زمانے میں انسان سمجھتا تھا کہ زمین بیچ میں ہے، سورج کے گرد گھوم رہا ہے. اب سائنس نے دریافت کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سورج بیچ میں ہے، زمین گھوم رہی ہے. تو یہ سائنٹیفک ڈسکوری خدا کے قانون کو دریافت کرنا ہے. سائنٹیفک ڈسکوری کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، خدا ہی کے قانون کو دریافت کرنے کا نام ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی، لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفک ڈسکوری کوئی اور چیز ہے. مثلاً میں جب چھوٹا تھا تو میں سمجھتا کھانے کا مطلب پیٹ بھرنا. میرے بچپن میں کھانے کا مطلب دو ہی ہوا کرتا تھا، پیٹ بھرنا اور ٹیسٹ، بس. بات کو جب میں مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ سائنس نے جو دریافت کیا ہے وہ تیسری چیز جو چھوٹی ہوئی تھی وہ سب سے بڑی چیز ہے، وہ ہے نیوٹریشن. نیوٹریٹیو ویلیو جو ہے اس کی، وہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ تو اللہ کا قانون ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی مسٹر یورپ نے دریافت کر لیا ہے. ہر وہ چیز جو سائنس میں بڑھیا ایگزیکٹ سائنسز میں. ویسے تو لوگ سوشل سائنس کو بھی سائنس کہتے ہیں، وہ میں اس کو سائنس نہیں مانتا. پولیٹیکل سائنس کو بھی سائنس کہتے ہیں، وہ میں سائنس نہیں مانتا. میں صرف فزیکل سائنس کی بات کرتا ہوں. تو فزیکل سائنس خدا ہی کے قانون کی دریافت کا نام ہے، کسی اور چیز کا نام نہیں ہے وہ. تو اس میں کوئی ٹکراؤ کی بات ہی نہیں. وہی جو قرآن میں ہے وہی اس میں ہے. اس کو آپ اس پہ کافی لکھا ہے، آپ پڑھیے میری کتابوں کو. مولانا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہارون یحییٰ کی کتابیں آپ کے خیال سے کس حد تک قرآن اور سنت کو سمجھانے میں سپورٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے میں کسی کی کتاب پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. آپ پڑھیے، اب پڑھ کے خود رائے بنائیے. خود پڑھیے، خود کو رائے بنائیے. میں اس پر کوئی ریمارک نہیں دوں گا. Okay, so we will end this session now. Thank you.